اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ 94 نمبر کی صورت شریفہ سورہ الم نشرح، جو 8 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی۔ ان آیات بینات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوتا ہے: شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ کیا ہم نے کھول نہ دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سینہ مبارک کو آپ کے لیے، اور ہم نے آپ کے اس بوجھ کو آپ سے اتار دیا جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی۔ بلا شبہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، اور بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب آپ فارغ ہوں اپنے فرض منصبی سے، اپنے رب ہی کی طرف رغبت فرمائیں۔ یہ 8 آیات پر مشتمل یہ صورت شریفہ، جس کا یہاں نمبر 94 ہے، اس کا معنی یہ کہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے اللہ پاک نے 94 صورتوں کی تکمیل کروائی، اور اس کے ساتھ اب صورتوں کے نمبر کے اعتبار سے صرف 20 صورتیں باقی ہیں تکمیل قرآن کے لیے۔ اوپر کی صورت شریفہ جو پچھلے ہفتے پڑھی گئی تھی، سورہ ضحیٰ، اس کا نمبر نزول کے اعتبار سے 11 ہے، اور اس صورت شریفہ کا نزول کے اعتبار سے نمبر 12 ہے۔ اس کا معنی یہ کہ دونوں صورتیں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک نازل ہوئی ہیں۔ مضامین بھی آپ دیکھیں گے تو جیسا پچھلی صورت شریفہ کی تشریح کے موقع پر آپ کے خادم نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے اکثر صورتیں وہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ کے تعریف قلب کے لیے مضامین ہیں۔ اس لیے کہ نزول قرآن کے ساتھ آپ پر جو حالات آئے تھے وہ انتہائی ناقابل برداشت تھے۔ ایک ایسی ذات عالی جس کو پورا مکہ اپنی آنکھوں پہ بٹھاتا ہو، جس کے سامنے، جس کے لیے وہ اپنی پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہوں، جن کو ان کے الفاظ میں الصادق اور الامین وہ کہتے ہوں، کوئی تنازع پیش آ جائے تو ان کے نزدیک اس تنازع کو حل کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ انصاف پسند کوئی شخص نہیں دکھائی دیتا۔ یہ سب اور کہاں سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کا نزول ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ان کی ابدی فلاح کی دعوت پیش فرمائی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر وہ ساری عداوت اتنی شدید دشمنی میں تبدیل ہوئی
وہ ساری محبت اتنی شدید عداوت میں تبدیل ہو گئی جو ناقابل بیان ہے۔ اب ان حالات میں جو یہ آیات اور یہ صورت نازل فرماتے ہیں رب تعالیٰ، تو اس سے ایک تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں الہی پیغام ہے، اور اس پیغام کے ساتھ اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ آپ کی تالیف قلب اور آپ کے اس مقام جلیلہ کا تذکرہ جس پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا ہے، اور تاکہ ان سارے تذکروں کے ساتھ یہ جس بے وقاتی کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات آپ کے قلب پر نہ پڑ پائیں۔ ہاں، چند صورتیں اس میں درمیان میں ایسی بھی ہیں جس میں آخرت کا تذکرہ ہے، ساری کی ساری صورتیں، لیکن اکثر صورتیں جو ہیں وہی، جیسے سورہ ضحیٰ میں رب تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا، یا جو ہم نے کئی ترجمے کیے تھے پچھلے ہفتے اس کو آپ یاد کرنا۔ یہاں پر بھی علم سے بات شروع ہوتی ہے، کیا نہیں؟ ٹھیک وہی انداز جو اوپر کی صورت شریفہ میں تھا، علم یجدک یتیمن فآویٰ، علم یجدک یتیمن فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر ٹھکانہ دے دیا، پناہ دے دی۔ یہاں جو علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ مبارک کو، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ یہ انشراح قلب، یہ شرح قلب اور یہ بوجھ، ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر آپ کا خادم قدر تفصیل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تھوڑا سا وقت اس کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، شافع محشر، اور پھر وہ کیا مقام ہے جس سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی مقام کسی کا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات انبیاء کے بارے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہوتے تو انسان ہی ہیں، اگر کوئی نبی کو غیر انسان ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اس کو اپنے ایمان سے چھٹی لینا پڑے گا، اسلام سے وہ نکلنے کی تیاری کر لے کوئی جو نبی کو غیر انسان ثابت کرے۔ بہت بھیانک جرم، قرآن شریف کی سینکڑوں آیتوں کا انکار۔ لیکن انسان ہونے کے بعد بھی نسل آدم میں سب سے افضل ترین انسان جو ہوتے ہیں وہ حضرات انبیاء ہوتے ہیں، ان سے افضل کوئی ہو نہیں سکتا۔ انسان کی وہ ساری خصوصیات جس کو حسن اخلاق یا حسن انسانیت کہا جا سکتا ہے، ان ساری صفات کی جو بلند ترین سطح ہو سکتی ہے اس پر اللہ عز و جل حضرات انبیاء کو رکھتا ہے۔ اب عموماً یعنی ان کا انتخاب جو ہے یہ تو روز ازل سے ہے، یہ نقطہ ذرا یاد رکھیں۔ وہ لوگ بحث کرتے ہیں نا، وہ بحث کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ازلی فیصلہ ہے۔ اس نے جس دن کائنات کی تخلیق فرمائی اسی دن اس نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا، بلکہ کائنات کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے جب اللہ نے اس کائنات کی تقدیر قلم کو حکم دیا تھا لکھنے کی، جیسا احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلی مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے، اور قلم کو پیدا کر کے رب نے فرمایا اس کائنات کی تخلیق کے بھی 50,000 سال پہلے جو کائنات بنانے والے ہیں اس کی تقدیر، اسی وقت یہ فیصلہ لکھا جا چکا تھا کہ اللہ عز و جل نسل انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں کس کو مقام نبوت پر فائز فرمانے والے ہیں۔
ہمیشہ سے وہ نبی ہیں، سارے انبیاء کو منتخب کیا جا چکا ہے، مگر دنیا میں جو ان کو مقام نبوت پر مبعوث فرمایا جاتا ہے عموماً ایک دو معاملات جو ہیں اس سے الگ ہے، جس کو ایکسیپشن کہتے ہیں انگریزی میں، استثناء۔ وہ ایک دو معاملات کو اگر چھوڑ دیا جائے تو عموماً 40 سال کی عمر شریف جب ہوتی تھی تو دنیا میں ان کو اعلان نبوت کی ذمہ داری، نبوت سے سرفراز، یعنی باقاعدہ دنیا کے اندر مقام نبوت تو ازل سے حاصل ہے، لیکن یہاں دنیا میں عموماً جس عمر مبارک میں حضرات انبیاء کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور ان پر وحی کے نزول کا آغاز کیا گیا، وہ 40 سال کی عمر ہوتی تھی۔ لیکن جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ان پہلے کے 40 برسوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا غیبی انتظام ہوتا تھا ان کے ساتھ کہ ان کی زندگی انتہائی معصوم تر ہوتی تھی، یعنی انتہائی معصوم زندگی، غیبی انتظام ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جن انبیاء کا تذکرہ رب تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، ان کی امتیں جو ان کو دعوت دے، یعنی ان کے دعوت کے جواب میں جو کچھ رد و قد کرتی ہیں دعوت کے انکار میں، کیا آپ ہمارے باپ دادا کا دین ہم چھوڑ دیں؟ کیا ہم ایک معبود کی عبادت کریں، سارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ سارے جواب کسی ایک امت کا ایک فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم آج جس چیز کی ہمیں دعوت دے رہے ہو معاذ اللہ اس کے پہلے تو تم نے خود یہ کیا۔ اتنی معصوم زندگی ہوتی ہے حضرات انبیاء علیہ السلام۔ اب یہ معصوم ترین فطرت کا انسان اور پھر اللہ کی وہ نافرمانیاں جو زمین پر اس کی نبوت کے اعلان کے پہلے ہو رہی ہیں، اس کا قلب کیسے برداشت کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بار بار نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے پہلے جو آپ بار بار حرا میں جا کر معتکف ہو جایا کرتے تھے، اس کی وجہ جو تھی یہ دو وجوہات تھی۔ ایک تو وہ انتہائی اللہ کی نافرمانی کا ماحول کہ جس میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو شریف انسان کو قابل برداشت ہو، اور دوسری طرف اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ جس طرز پر یہ زندگی گزار رہے ہیں، جس وحشیانہ طرز زندگی کو انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کا نتیجہ تو کوئی بھلائی پہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ کیا ہوگا یہ نہیں ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہ کوئی قانون نہیں، کوئی مظلوم کا مددگار نہیں، بیوہ کی کوئی طرفداری کرنے والا نہیں، یتیم کے سر پر بجائے ہاتھ رکھنے کے اس کے حقوق پر ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے، عورتوں کی عزت اور عصمت کی کوئی قدر اور قیمت نہیں، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بس اسی کی بھینس ہے، جس کا قبیلہ جتنا طاقتور ہے اس کی غنڈہ گردی اتنی چلتی ہے، اللہ کا گھر اس کو بیت اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے سوا سب کی عبادت کرتے ہیں مردود، صرف ایک اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، 360 بتوں سے سجایا ہے، شراب ان کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، مال کی حرص جو ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی مردار کے اوپر گدھ گرتا ہے اس طرح یہ مال پہ گرتے ہیں۔ زندگی کا کوئی طریقہ ہی نہیں، کوئی قانون نہیں۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور میں انتہائی کڑھن ہوتی تھی، انتہائی کڑھن، اور آپ یہ سوچتے تھے کہ اللہ کیا طرز، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اور یہ ایسی کڑھن تھی، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ایمان وہ تو ایمان کے پہاڑ ہوتے ہیں انبیاء، ایمان جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی نافرمانیوں سے نفرت ہو۔ میں اپنا بھی محاسبہ کروں، آپ بھی کیجئے۔ ابھی شروع ہونے والا ہے نا ہمارا تماشا، ہمارے شہر میں پورے ملک کے لوگ، اب تو انہوں نے سواں کا بھی لفظ لگا دیا، دیکھو کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔
اللہ کی نافرمانی ایک مومن برداشت کرے اس کے ایمان کے تقاضے کے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی مشہور حدیث ہے کہ تم کسی منکر کو، کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھو، اس کو ہاتھ سے خبردار میں ہوں، ایسا کیسا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ اور ایسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اپنی زبان تو ہلا، کیا کر رہا ہے یہ؟ مر کے کیا اللہ کیا نہیں جانا ہے؟ ارے کچھ تو اللہ کا ڈر، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو، کچھ تو بولو۔ اور پھر اگر ایسے بھی حالات نہیں ہیں تو کم سے کم اس کو جی سے تو برا سمجھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دل سے اگر کوئی برا سمجھے، اس پہ آدمی اپنا ہاتھ نہ استعمال کرے، اپنی زبان نہ استعمال کرے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ترین، اضعف کا لفظ، جو الف جب لگتا ہے نا تو مبالغے کا معنی پیدا ہوتے ہیں عربی زبان، اضعف الایمان، کمزور ترین ایمان ہے اگر کسی کو برائی بری بھی نہیں لگتی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں میرے دوستوں، بہت ادب سے، جس چیز کو میں برا سمجھتا ہوں اور واقعی دل میرا گواہی دیتا ہے کہ یہ برا ہے، میں اس کو تماشا بنا کر دیکھوں گا، میں وہاں موجود رہوں گا، میں موجود بھی ہوں، اور پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، اس کا مطلب میں دوغلا ہوں، میں دوغلا ہوں۔ اگر پسند نہیں کرتا تو ہٹتا کیوں نہیں وہاں سے؟ تیری موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ تیری ناپسندیدگی جو ہے یہ دل سے نہیں ہے، صرف زبان سے ہے، تاکہ لوگ تجھ کو متقی اور پرہیزگار سمجھیں۔ قرآن نے فیصلہ کیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور اللہ کی نافرمانی اور عدوان کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ کسی بھی گناہ میں تمہاری موجودگی، چاہے تم اس کو تماشا بنا کر ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہو، تمہاری موجودگی بھی اس میں تعاون ہے، ہٹو وہاں سے۔ جب تماشبین ختم ہو جائیں گے، تماشے کی جان خود بخود نکل جائے گی، تماشا خود بخود دب توڑ دے گا۔ تماشا چلتا ہی اس لیے کہ اس کو تماشبین مل جاتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بوجھ تھا، قرآن نے کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے اتار دیا۔ اس بوجھ سے، اس انسان کی وحشیانہ طرز زندگی سے آپ جو انتہائی فکر مند تھے، کتنے فکر مند؟ الذی انقض ظہرک، وہ جو آپ کی پیٹھ کو توڑے دے رہا، اتنے فکر مند کہ الفاظ رب کائنات نے استعمال فرمائے نا، الذی انقض ظہرک، وہ جو آپ کی پیٹھ کو توڑ دے رہا تھا، اتنے فکر مند تھے آپ اس طرز زندگی سے، اس کی اصلاح کی فکر میں۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول کے آپ کے اس بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا۔ اب اس بوجھ کو ہلکا کرنا مانا نزول وحی کے ساتھ، جو ووجدک ضالا فہدا، جس طریقہ حق کی تلاش میں آپ کھوئے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس ہدایت کی راہوں کو آپ پر کھول دی۔ اس لیے میں نے پچھلی صورت میں، دونوں صورتیں ایک دوسرے سے بالکل ملتی جلتی مضامین۔ اب انشراح قلب کیا ہے؟ انشراح قلب جو ہے میرے بھائیوں، کسی بھی کام کے کرنے کا حوصلہ اور ہمت، اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، خوب سمجھ لیجیے۔ دماغ جو ہے وہ ایک اہم ترین جز ہے ہمارے بدن کا، اور اللہ اس کو سلامت رکھے، اس لیے کہ ذرا سی بھی اگر فرق پڑے نا تو بڑے سے بڑے مولانا وقت ہوں، ان کو بولے وہ مولانا ذرا نیچے آ جاؤ، آپ دماغ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے، اب گھر پہ بیٹھ جاؤ جا کے، نماز پڑھی مسجد میں کائے کو آتے ہو؟ لوگ رکوع کرتے تم سجدہ کرتے ہو، لوگ سجدہ کرتے تم قیام کرتے ہو، آتے کائے کو؟ گھر ہی میں نماز میں۔ اتنا اہم ہے، لیکن عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اصل میں ہدایت
اور پھر ہدایت پر عمل پیرا ہونے کا حوصلہ، پھر اس ہدایت کی بات کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کی ہمت، یہ سب کا سب کام دل کا ہے۔ اس لیے اس کو انشراح قلب سے تعبیر کیا قرآن شریف نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ سینہ کھولنے سے مراد آپ کو وہ حوصلہ عطا فرما دیا، وہ قوت عطا فرما دی، وہ طاقت عطا فرما دی کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام، یہ لفظ مشکل ترین، یہ لفظ سب سے مشکل کام ہے ایک نبی کا اپنے دعوے نبوت کو پیش کرنا، دعوے نبوت کو پیش کرنا، اور اس کے بعد اس دعوت نبوت کو لوگوں میں چلانا، یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے جو حضرات انبیاء کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے جو کام جتنا مشقت طلب، جتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کا اجر ثواب بھی ویسے ہوتا۔ ہم تو آسانی پسند ہے، سہولت سے جو ہو جائے اتنا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو رب تعالیٰ نے مقام نبوت پر فائز فرمایا، شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا۔ رب کائنات نے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، جناب موسیٰ سے اللہ نے کلام فرمایا۔ بات کیا تقدیر ہے جناب موسیٰ، جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور پھر حکم فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، فرعون کی طرف ہماری دعوت لے کر جاؤ، بہت شرارت پر آمادہ ہے، بہت زیادہ بگڑ گیا ہے، بہت منمانی پر آمادہ ہے۔ جناب موسیٰ نے کیا کہی؟ قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیت شریفہ کسی بھی مشکل کام کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے۔ سب سے پہلے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول لے۔ وہ ظالم اس لیے کہ اسی دربار میں تو پلے تھے نا، خوب جانتے تھے اس کی فطرت کیسی ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، وہ کتنا ظالم جابر اور کتنا بھیانک انسان ہے، خوب جان۔ اس لیے فرمایا رب اشرح لی صدری، پروردگارا میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے میں حوصلہ عطا فرما، میرے سینے میں اتنی طاقت عطا فرما کہ میں تیرے کلام کو ظالم کے سامنے پیش کروں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اے اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر۔ کوئی کام یہ جو میں نے کیا، بکری کے بچے جیسے میں کرتا ہے نا، یہ مسلمان کی شان کے خلاف۔ دیندار لوگ بھی ایسی بات کہیں، بغیر اللہ کی مدد اور اللہ کا شکر، اللہ کا نام شامل کیے میں کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ کوئی کام وہ کیسا ہے اس سے قطع نظر، کوئی کام فی نفس ہی اپنے آپ میں نہ آسان ہے نہ مشکل ہے۔ اللہ جس کو آسان کر دے تو پہاڑ کا ہٹانا بھی آسان، اور اگر اللہ آسانیوں کو نکال لے اور ہاتھ کو شل کر دے اور ہاتھ کی طاقت کو چھین لے تو پھر اپنی جگہ سے ایک ماچس کی تیلی کو بھی آدمی نہیں ہٹا سکتا۔ اس لیے ہر کام صرف اللہ کی نصرت اور مدد سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ایک مومن کو ہمیشہ اپنی توجہ اللہ کی طرف، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے لیے میرے کام کو آسان فرما۔ جب وہ آسان فرما دے پہاڑ کو بھی ہٹایا جا سکتا۔ پھر واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو گٹھانے پڑی ہوئی، جو رکاوٹیں ہیں، جو لکنت ہے، ان کو بھی دور فرما دے۔ یفقہوا قولی، وہ میری بات سمجھ سکیں۔ ٹھیک وہی انشراح قلب، اس لیے کہ جتنا بڑا کام ہو اتنا بڑا حوصلہ چاہیے، اور کام بھی اللہ لیں گے، حوصلہ بھی وہی عطا فرمائیں گے۔ حوصلہ کہیں بازار میں نہیں بکتا ہے۔ اپنے نبی سے فرمایا اتنا زبردست کام کیا ہم نے آپ کے قلب کو اس کے لیے کھول نہیں دیا؟ کھول نہیں دیا کا مطلب آپ کو اس کی قوت اور طاقت عطا فرما دی، اس کا حوصلہ عطا۔ یہاں سینے کے کھولنے کی بات ہے تو ایک اور آیت شریفہ ابھی اتفاق سے عصر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، تو
اللہ پاک نے ایک آیت یاد دلائی، پھر سوچا یہ آیت پڑھوں درس میں نہ پڑھوں، فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ ہر آدمی اپنے آپ پر اس کو ذرا منطبق کرتا، میں بھی اپنے آپ پر منطبق، میں نے تھوڑی دیر سے سوچا یہ آیت میں پڑھوں کہ نہیں درس میں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کے لیے یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، اللہ جس پر ہدایت کے راستوں کو کھولنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ آپ لفظ دیکھیے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو وہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارا سینہ اسلام کے لیے کتنا کھلا ہوا ہے، ہماری نماز، ہمارا کرتا پاجامہ ٹوپی، ہمارے ہاتھ میں تسبیح، کسی کا نام اسلام نہیں۔ پوری زندگی ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہمارا پاس پڑوس، ہمارے معاملات سب کے سب اسلام میں ہیں۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ مسجد میں جو تھوڑا بہت ہمارا اسلام ہے، اس کے علاوہ کیا اسلامی قوانین اور اسلامی اصولوں کے ماننے کے لیے ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے، یا ہم اپنے سینے میں تنگی پاتے ہیں؟ اس بات کی روشنی میں اپنے لیے کتنی ہدایت کا فیصلہ ہوا ہے یہ تم خود فیصلہ کرو۔ سخت بات ہے، سخت بات ہے۔ تو دور پورا ہونے جا رہا ہے نا۔ قرآن جو ہے قرآن ہے، قرآن جو کہے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ خیریت اس میں ہے کہ آدمی اس میں عمل پیرا ہو۔ میرے بھائیو، یشرح صدرہ للاسلام، اس کو اسلام کے قوانین پر شرح صدر ہو جائے، نہیں مجھے صرف اسلام چلے گا، اسلام کے سوا کچھ نہیں چلے گا۔ ہے ہماری شادیاں ایسی، نکاح، ایجاب و قبول، ولیمہ، یہاں تک تو ٹھیک ہے، باقی شادی کے حصے میں ہے کہ نہیں مجھے اسلام چلے گا۔ یہ جاہلانہ اور یہ مرتدانہ اور یہ کافرانہ اور یہ مشرکانہ اور یہ ہندوانہ رسمیں نہیں چلیں گی مجھے۔ ہے کیا ہمارے سینوں میں اتنی کھلاوٹ؟ نہیں ہے۔ سوچو یہ آیت شریفہ کے، پھر سے آیت پڑھتا ہوں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اپنے سینے میں اسلام کے لیے کشادگی پیدا کرو، اور اسلام سے ہٹ کر جو غیر دین الاسلام ہے، اسلام کی ماں سوا جو ہے، اس کے لیے اپنے دل کو تنگ کرو، تب جا کے ہدایت کے فیصلے آئیں گے۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ پر سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ وضع کا لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب اتار، وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا۔ وضعنا عنک، اتار کے رکھ دیا آپ کا بوجھ۔ کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، وہ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا۔ آپ شب و روز جس فکر میں ملوث تھے، اس فکر سے اللہ نے آپ کو آزادی مرحمت فرمائی۔ آپ جس پریشانی کا حل تلاش کرنا چاہتے تھے، رب تعالیٰ نے آپ کو اس حل کو عطا فرما دیا۔ آپ کو مقام نبوت پر فائز فرما کر آپ پر وحی کے نزول کے ساتھ انسانیت کے ان سارے مسائل کا حل آپ کو سکھائے گا اللہ، جن مسائل سے آپ انتہائی پریشان ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلندی عطا فرمائی آپ کے ذکر۔ یہ آیت شریفہ پہ تو اپنے بہت ساری تقریب اس نے مولانا لوگ کی، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ تقریب، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ لیکن آج اس کی روشنی میں آپ کا خادم جو کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہے، ایک اس کی عام تشریح جو ہے،
بہت عام طور سے جو سارے مقررین کرتے ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تفسیر کو لکھا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا روئے زمین میں جہاں کہیں اسلام ہے، ظاہر ہے جہاں اسلام ہے وہاں اللہ کا نام ہے، لیکن صرف اللہ کا نام نہیں، بلکہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رب تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی وہاں ہے، جیسے اذان اور جیسے یہ تو ایک دنیا میں جتنے بولے جاتے ہیں، اب تو کیا ہے، اب ہر چیز گوگل پہ آدمی ڈھونڈ کے نکال سکتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا گوگل بھی کبھی کبھی ایک نمبر کا جھوٹ نمبر ایک بولتا ہے، کبھی کبھی بعض چیزیں میں آپ کو بتاؤں، ایک دو سوال ذرا پوچھ کے دیکھو، بولے گدھے کو معلوم ہے کہ اس کو بالکل گدھا ثابت ہوتا ہے، لیکن بولتا ضرور ہے، اب وہ گوگل ہے نا، کچھ بھی بولتا ہے، لیکن تحقیقات بتاتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بار بار جیسے مثلاً ارے مشرکوں کے یہاں ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو گھنٹہ بجاتے ہیں، ان کا طریقہ ہے، کہیں شنکھ بجا رہا جا رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اپنے اپنے طریقے سے ماننے کہاں کیا ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 25 سال یا 30 سال کا وقفہ ہوا، اس وقت سروے ہوا تھا کہ دنیا میں ایسی کون سی آواز گونجتی ہے جو سب سے زیادہ مشترک ایک جیسی ہے، ایسی آواز جو بالکل ایک جیسی ہو، وہ کون سی آواز جو پوری دنیا میں گونجتی ہو۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ سروے کرنے میں ہمیں تو اپنے بجیے بڑے اور سندل جھنڈی منڈی اس سے کہاں فرصت ہے، یہ سروے والے بیچارے وہی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سروے کیا اور سروے کر کے انہوں نے مختلف چیزوں کو، سروے کرنے والا کتنی باریکی سے سروے انہوں نے سروے کرنے نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کی مساجد میں جو اذان ہوتی ہے اس اذان سے زیادہ مشترک کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو پوری دنیا کی فضاؤں میں گونجتا رہتا ہے۔ یہ غیبی انتظام۔ آج ہم اس وقت یہاں رات میں بیٹھے ہیں، ہم الحمدللہ نماز پڑھ چکے ہیں، نماز کا اگلی نماز کا وقت بھی آ رہا ہے، لیکن کہیں اس وقت بھی اذان ہو رہی ہو۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشترک جو چیز ہے وہ اذان کی الفاظ ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ تو ان کا وہ سروے تھا، اب اس کے بعد میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس پر توجہ چاہوں گا۔ اسلام جو ہے، اسلام نے ایک طرز زندگی دیا ہے، ایک زندگی کا مکمل طرز زندگی، بچے کے پیدا ہونے سے مرنے تک کہیں کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں آدمی کو سوچنا پڑے مجھے کیا کرنا پڑے گا، بالکل نتھنگ۔ ہر جگہ اس کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ میرا دل، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بنا، میرا دل اس بات پر راضی ہو کہ نہیں، مجھے صرف اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس پوری زندگی میں مومن کہتے کس کو ہیں؟ ایمان والے کو۔ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت ہے۔ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی کہے معاذ اللہ وہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی شروعات ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کسی کو مومن ہونا ہے، ایمان لانا ہے، اسے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرنا پڑے گا۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے کہ کوئی مومن۔ اس کا معنی ایمان
کی بنیاد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کروڑ ایمان والے جو اللہ کی زمین پر رہتے بستے ہیں، ان سب کے ایمان کی بنیاد جہاں عقیدہ آخرت ہے وہاں عقیدہ رسالت ہے، جہاں عقیدہ توحید ہے وہاں عقیدہ رسالت ہے۔ اور پھر اس عقیدہ رسالت سے اگر کوئی معاذ اللہ انکار کرے، اور انکار کی کیسی شکل ہوگی ذرا آپ آگے سماعت فرمائیں۔ کوئی بولے معاذ اللہ نہیں مانتا، جیسے ایک شخص یہودی ہو جناب موسیٰ کو مانتا ہے نا، اچھا چلو ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ جناب عیسیٰ کو بھی مان لے، لیکن رسول اللہ کو نہ مانے، ریجیکٹ۔ یہ ماننا اتنا اہم ہے کہ قرآن شریف نے فرمایا جن لوگوں کو واصل جہنم کیا جائے گا ان کے لیے رب نے ارشاد فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے، بدلہ جزا جس کو بولتے ہیں کسی کام کے بدلے میں ملے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس لیے کہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اور رسول کا مذاق اڑانے میں ایک میں آپ کو، میں مفتی تو نہیں ہوں، مسئلہ بتاتا ہوں۔ فقہ کی بڑی کتابوں میں، جتنی بڑی بنیادی کتابیں ہیں ان میں آپ کو ایک مسئلہ ملے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی تو ضروری ہے، ابھی آگے انشاءاللہ وہ مضمون بھی آپ کا خادم عرض کرتا ہے، لیکن آدمی کسی سنت پر عمل پیرا نہ ہو، کسی وجہ سے نہ عمل کرتا ہو اس کو، اور اگر وہ کسی سنت پر عمل پیرا نہ ہو تو صرف ترک سنت کا وبال ہو، ترک سنت، جس نے سنت چھوڑ دیا۔ نہیں، جیسے داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت تو کہا جاتا ہے، لیکن اتنی اہم ترین سنت ہے یہ کہ اس کو وجوب کے درجے میں علماء نے لیا ہے، اور یہی وجہ ہے اس لیے کہ سنت کے ترک پر جو گناہ ہوتا ہے وہ حرام کبھی نہیں ہوتا، ترک سنت پر مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی کا فتویٰ لگتا ہے، لیکن داڑھی کا منڈانا جو ہے وہ حرام ہے، اور حرام کا جو حکم لگتا ہے وہ ترک واجب پر لگتا ہے، ترک فرض پر لگتا ہے۔ اب ایک آدمی داڑھی نہیں رکھاتا، بری بات ہے، اس کو جلدی سے رکھوا لینا چاہیے بھائی، ارے کب بلاوا آ جائے، کب بلاوا آ جائے۔ قبر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حشر کے میدان میں تو سامنا ہوگا، قبر میں بھی سامنا ہوگا نا، ایک سوال ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں ما کنت تقول، کیا کہتا تھا ان کے بارے میں، ما کنت تقول، تو اس کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، سوال ہوگا، سامنے ہوگی رسول اللہ کی شبیہ مبارک، کیا حال بنے گا داڑھی منڈوں کا۔ داڑھی رکھانا چاہیے۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھاتا، حرام کاری کا مرتکب ہے، حرام کاری کا مرتکب ہے، گناہ ہے، انتہائی شدید گناہ ہے۔ مگر اگر کوئی شخص داڑھی کا مذاق اڑائے، داڑھی نہ رکھانا یہ حرام فعل ہے اگر اس کو مونڈتا ہے وہ تو، لیکن اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ اس نے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا ہے، اور نبی کی سنت کا مذاق جو ہے دراصل نبی کا مذاق۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس نے میری آیتوں کا، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا، رسول کے طریقے کا مذاق اڑانا بھی رسول کا مذاق اڑانا۔ اس لیے سنتوں کے بارے میں آپ سے بہت ادب سے ایک بات عرض کرتا ہوں، کچھ ایسی سنتیں ہیں جس پر دوسرے مسلک کے لوگ عمل پیرا، دوسرے مسلک کے لوگ، جیسے اپنے حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، یہ حضرات ہمارے یہاں ایک پانچواں مسلک نہیں کہہ سکتے، اہل حدیث حضرات ہیں، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی کچھ اور ایسی سنتیں جس ہم عمل نہیں کرتے، وہ جس سنت پر عمل کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی روایت موجود ہے،
ہمارے پاس جو روایتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، ان کی اکثر روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی ہیں۔ ان کے پاس جو روایتیں ہیں وہ عموماً ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی ہیں۔ دونوں مشہور محدثین ہیں، یعنی حدیث کے نقل کرنے والے صحابہ ہیں۔ ان کے پاس ہمارے فقہا کے نزدیک ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور روایت ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال ضعیف صحیح کم درجے کی روایت وہاں بھی موجود ہے، یہ خیال رکھنا۔ اس لیے کسی بھی سنت کے لیے ہر مسلمان کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے، اس کا خود کا اس پر عمل ہو یا نہ ہو، لیکن کسی بھی سنت کا مذاق اڑانے کا جرم نہ کرے۔ سنت کا مذاق اڑانے سے عالم اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو ایسی بلندی عطا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے طریقے کے بارے میں ہم نے ساری انسانیت کو محتاط کر دیا۔ بات میرے نبی کے طریقے کی ہے، ہوش میں رہ کے بات کرنا، ہوش اپنا قائم رکھنا، اس کے بعد بات کرنا، کسی اور کا طریقہ نہیں، یہ طریقہ میرے نبی کا ہے۔ اب کچھ باتیں جو اور عرض کرنی ہیں وقت کا انشاءاللہ لحاظ کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل طرز حیات ہے نا، زندگی کا ایک طریقہ ہے، مکمل طریقہ ہے۔ اس طریقہ حیات کے حدود اربعہ جو قائم ہیں، وہ سب کے سب قائم ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے۔ اسی طرح قرآن کے ارشادات، ایک دو آیت اگر اللہ یاد دلا دے اپنے فضل سے، اللہ یاد دلا دے تو پڑھ دیں، اللہ کیا ہماری فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت۔ اے ایمان والو، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا کہا مانو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ زندگی جو ہے وہ اعمال کا مجموعہ ہے، زندگی اعمال کا مجموعہ ہے۔ چلو یہ آیت اور ایک دو آیت لے لیتے ہیں، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونے زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے، ہر اس شخص کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ سے ملاقات کا اور آخرت کے دن کا۔ ہر وہ شخص، کون اللہ سے ملاقات کا انکار کرے، کون اللہ کو نہیں چاہے گا، کس کی تمنا اللہ کی ذات عالی نہ ہو، کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہر وہ شخص جس کا مقصد حیات اللہ کو پانا ہو، اس کے لیے زندگی کا نمونہ، زندگی کا طریقہ اگر ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری آیت سورہ آل عمران کی، اوپر سے چل رہے ہیں، سورہ محمد 26واں پارہ، یہ 21واں پارہ، اور اب یہ ادھر چل رہے ہیں 4واں پارہ سورہ آل عمران۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا۔ فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، اس کا انعام کیا ملے گا تمہیں؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم اللہ کو اپنا محبوب بنائے ہوئے ہو نا، تم اللہ کو محبت کرتے ہو نا، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تمہارا محبوب ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو، میری اتباع کر کے دیکھو، چونکہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، تم میری اتباع کرو گے تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
ابھی تک صرف تم اللہ سے محبت کر رہے ہو، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم نے جس طرح اللہ کو اپنا محبوب بنایا ہے نا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اور صرف اتنے پہ تھوڑی ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تمہارے ذنوب کو، ساری بھول چوک خطا نسیان، انسان ہو نا تو انسانی کمزوریاں تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان ساری کمزوریوں کی وجہ سے جو اس کے احکام کی پابندی میں کمیاں رہ جائیں گی ان سب کو معاف کر دیں۔ یعنی دو وعدے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ بڑا مغفرت کرنے والا۔ اب مجھے آپ بتائیے، یہ تو 2-3 آیتیں ہیں اور کئی آیتیں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن شریفی بھرا ہوا ہے ان مضامین سے۔ ہر مسلمان کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ میں اللہ کو راضی کر لوں اور اللہ میرا مقصد حیات ہو؟ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ میری زندگی ضائع نہ ہونے پائے، میرے اعمال ضائع نہ ہونے پائیں؟ کون؟ یہ سب کا اگر طریقہ ہے تو ایک اور صرف ایک، اتباع رسول، اتباع رسول۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کروڑ ایمان والے جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، ان سب مسلمانوں کے سامنے جب یہ مضامین ہوں گے تو مجھے بتاؤ زندگی کے کون سے شعبہ ایسا ہوگا، شعبہ زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہوگا جہاں وہ ذات رسول کو فراموش کر سکیں گے؟ ہو سکتا ہے جب وہ کھانا کھانے بیٹھے گا، کھانا تو سب کھاتے ہیں، بعض تو ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، لیکن مومن کھانا کھانا اس کو معلوم ہے، کھانا تو میری ضرورت ہے، کھانا پیدا تو اللہ نے کیا ہے، روزی تو اس نے مجھے دیا ہے، لیکن یہ کھانا میں کھاؤں کیسے؟ اس کے طریقے کو سکھانے کے لیے میرے اللہ نے میرے نبی کو مبعوث فرمایا تھا۔ اب یہ کھانا کھائے گا تو اس کو رسول کی یاد آئے گی کہ میں کھانا اس طریقے سے کھاؤں جیسے میرے نبی کھایا کرتے تھے، جبھی تو سنتوں کو ادا کرے گا۔ بغیر نبی کی یاد کے سنتیں کیسے ادا کرے گا؟ بستر پہ جائے گا، سونے کے پہلے خراٹے لے کے سو رہا ہے ڈھور کے جیسے، جو سویا تو پھر فجر کی نماز کا پتہ ہی نہیں۔ فجر کی نماز شیطان نے آ کے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ فجر کی نماز جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، حدیث شریف ہے یہ، یہاں قرآن حدیث ساتھ وہاں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کوئی آئے تو بتا دے، یہ دیکھیے فلانا حدیث، دیکھیں یہ دیکھیے حدیث شریف ہے، وہ اپنے کان کو ہاتھ لگائے گا کہ میرے کان میں تو وہ ایسا کوئی نمی نہیں دکھائی دیتی۔ اس کی نمی اور یہ ساری چیز رطوبت دیکھنے کے لیے اہل نظر کا کام ہے، یہ بات خیال رکھو، اہل نظر، اس کے لیے وہ نظر چاہیے۔ جیسے لیلۃ القدر جو ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی علامتیں ہیں، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ درخت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اب یہ نماز تو پڑھتا نہیں، اپنے گھر کے درخت کو دیکھتے بیٹھا، کب سجدہ کرتا، ابھی قیامت تک تو وہ سجدہ کرتا نہیں دکھے گا۔ درختوں کا سجدہ دیکھنے کے لیے وہ نظر ہونا چاہیے جو اہل نظر کی نگاہ۔ پہلے ہماری نگاہوں پر جو خواہشات نفسانی کے پردے اور کثافتیں ہیں، یہ کثافت دور ہوگی تب وہ نور اللہ تعالیٰ نگاہوں میں دے گا کہ ہم کو حقیقت دکھائی دے گی۔ یہی وجہ ہے نا کہ اہل اللہ کے لیے وہ وضو کر رہے ہیں اور نوجوان سے کہا بیٹا فلاں گناہ نہ کیا کرو، نوجوان سے کہا بیٹا فلاں گناہ نہ کیا کرو۔ کیسے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ میں اس گناہ کا ملوث ہوں؟ نہیں بیٹا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے ہیں، گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ میں نے تمہارے وضو کا پانی میرے بازو میں گر رہا تھا، اس پانی میں نے تمہارے فلاں گناہ کو گرتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو یقیناً ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی سچی بات نہیں ہو سکتی۔
کہ جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو آنکھوں سے ہونے والے اور یہ سارے چہرے سے ہونے والے گناہ جل جاتے ہیں. ہاتھ دھویا جاتا ہے، ہاتھ سے ہونے والے گناہ یہ سارے صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہ. وہ جو موبائل کے اندر بلو فلم دیکھتا رہتا ہے نا نوجوان، وہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا. جتنے صغیرہ گناہ، جہاں گناہوں کی عام معافی کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہو، ہمیشہ یاد رکھو کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ وہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. تو اب میرا معروضہ یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کتنی بلندی عطا فرمائی اپنے نبی کے ذکر کو. سارے کروڑ ایمان والے مرد اور عورتیں اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں وابستہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی. کیا اس کا سونا، کیا اس کا اٹھنا، کیا اس کا بیٹھنا، کیا اس کا گفتگو، کیا اس کی خوشی، کیا اس کا غم، کیا اس کی تجارت، کیا اس کی معاشرت، ہر جگہ اس کو نبی یاد آتے ہیں، اس لیے کہ اس کو سارے کام نبی کے طریقے پہ کرنا ہے. جبھی تو عبادت ہوگی. اگر نبی کے طریقے پہ کام نہ ہوگا تو کام تو ہو جائے گا لیکن وبال جان کی جائے گا. اس کام کے وبال سے بچنا ہے تو لا تبطلوا اعمالکم، نبی کا طریقہ اختیار کرو، تمہارے اعمال ضائع ہونے سے بچ جائیں گے. یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ سارے ایمان والوں کو مکمل ذہنی طور پر وابستہ کر دیا اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ یہ صورت شریفہ جو ہے یہ تو 12 نمبر کی صورت ہے، مکے کے شروع کے دور میں نازل ہوئی ہے. اور اب میں نے جو آیتیں آپ کو پڑھ کر سنایا، جیسے سورۃ الاحزاب کہاں نازل ہوئی؟ مدنی ہے. غزوہ احزاب کا ہے نا اس میں تذکرہ. سورۃ الاحزاب مدنی ہے. سورہ محمد مدنی ہے. یہ سورہ آل عمران مدنی ہے. یہ سب صورتیں مدنی ہیں. جو آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا سب مدنی صورتوں کی ہے وہ، اور یہ مکی صورت ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ پورا فرما دیا اللہ نے، ہم آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائیں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک عسر اور یسر، عسر کہتے ہیں تنگی کو، مشکل کو، اور یسر کہتے ہیں آسانی. فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ، مع یعنی کیا ہوتا ہے؟ مع بھی لفظ عربی کا ہے، اور بعد، یہ بعد کا لفظ جو ہے یہ بھی عربی کا ہے، دونوں لفظ عربی کے ہیں. یہاں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آج اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں، اتنی تنگ حالات، فرمایا آسانیاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ایسی آ رہی ہیں، ہم نے ان کے بعد آسانیاں آپ کے لیے اس طرح مقدر کر دیا ہے کہ اس کو بعد کا لفظ ہم نہیں استعمال کرتے بلکہ اس کے ساتھ چلی آ رہی ہیں. بس یہ مشکلات کا دور ابھی ختم ہوا. جیسے رات کی تاریکی طلوع فجر کے ساتھ ختم ہو ہی جاتی ہے، اسی طرح یہ مشکلات بالکل اس کے ساتھ لگی ہوئی آسانیاں. عام طور سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، یہ ہم کہتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرما رہا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. کوئی ایسی مشکل نہیں جو اپنے ساتھ آسانی نہ لاتی. یہ اس آیت شریفہ کی تشریح بڑی لمبی ہو سکتی ہے، وقت نہیں ہے. آگے پھر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ قرآن کا انداز بیان ہے کہ جو اہم مضامین ہوتے ہیں اس کی تکرار فرماتے ہیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یعنی کسی مشکل سے، اس کا معنی سب سے زیادہ مشکلات سے کون گزرا؟ حضرات انبیاء. حضرات انبیاء میں سب سے زیادہ مشکلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف کے الفاظ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشوں سے مجھے گزارا. اور ظاہر ہے کہ جو مشکلات آپ پر پڑیں اگر ان کے ساتھ آسانیاں ہیں، اور رب تعالیٰ کا وعدہ جو من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم جن کچھ زندگی کی مشکلات سے گزرتے ہیں ان مشکلات سے ہمیں مردہ دل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہوں، فرغتا فارغ کا لفظ جو ہے یہ بھی، فرغا لفظ جو ہے یہ بھی قرآن کا عربی کا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور پھر جب آپ فارغ ہوں تو محنت فرمائیں
بِإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس اپنے رب ہی کی طرف رغبت فرمائیں، اپنے رب کے ساتھ ہی مشغول رہیں، اپنے رب کی ہی طرف متوجہ رہیں، اس لیے کہ مومن کے لیے تو نبی کی بات کیا ہے، مومن کے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کے لمحات نہیں ہو سکتے جب تک بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا اللہ کے ذکر میں لگ جائیں۔ ذکر اللہ جو ہے وہ بھی توجہ اللہ کا ایک ذریعہ ہے ہمارے آپ کے جیسے عام آدمی کے لیے، اور نبی کے لیے اللہ کی طرف رغبت فرمانا کیا اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمایا، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کون ہے یہ؟ ہمارے درس کے ساتھی رفیق بیگ صاحب جو ہیں، ان کے بھتیجے محمد محسن بیگ بہت ہی سخت بیمار ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت اور صحت کا معاملہ فرمائے، اور بھی کئی مریض ایسے ہیں جو میرے علم میں ہیں، ان سب کے لیے بغیر نام لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں، ہم کسی مشکل کو برداشت کرنے کے لائق نہیں، اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمانا، اللہ ہم پر دنیا کو بھی آسان فرما دے اور آخرت کو بھی ہم پر آسان فرما دینا۔ الہ العالمین، اس زندگی کے آخری لمحات جو تیرے رب تیری بارگاہ میں حاضری کے ہوں گے، اللہ غیب سے ہماری زبان پر تو کلمہ جاری فرما دینا۔ اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، لیکن تیرا کرم یقیناً اس لائق ہے کہ ہم تجھ سے درخواست کریں کہ پروردگارہ، جب ہماری اور ہمارے بال بچوں کی روحیں قبض کی جا رہی ہوں جو یقینی طور پر ہونے والا ہے، تو اے اللہ کوئی کہنے والا یہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔